فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ مکی دور کی صورتیں بس زلزلے کے جھٹکے رکھتی ہیں اگر آدمی محسوس کرے تو۔ یہ بھی مکی دور کی صورت ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی 8 آیتیں ہیں۔ اتنا خطرناک انداز ہے سورہ مبارکہ کا۔ پرسوں ہم نے سورہ ہمزہ پڑھی تھی اور اس کے بعد کل ہم نے سورۃ العصر پر گفتگو سنی تھی۔ اب اس کے بعد یہ سورہ ہے۔ ان تینوں صورتوں میں ایک تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ انسان کو اللہ کی طرف سے بجائے ہوئے خطرے کی گھنٹی سنا رہی ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کے جال میں الجھا ہوا ہے، اور شیطان اس کو اس جال میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے، اور یہی غفلت بالآخر انسان کی تباہی کا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سبب بن جاتی ہے۔ سورہ مبارکہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ الہاکم التکاثر۔ الہا یلہی، الہاؤن کسی چیز کے اندر مشغول اس طرح سے ہونا کہ وہ چیز آدمی کی ہلاکت کا سبب بن جائے، ہلاک کر دے آدمی کو، کسی اور طرف وہ دیکھنے ہی نہ دے۔ اسی کو لہو بھی کہتے ہیں، جس سے قرآن مجید ایمان والوں کو منع کرتا ہے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا مروا باللغو مروا کراما، جب وہ کسی ایسی بیکار لغو بات سے گزرتے بھی ہیں تو شریفانہ طور سے گزر جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے، وہاں رکتے نہیں بلکہ گزر جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں کرتے۔ اہل ایمان کو بار بار خطاب کرے، سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں ایمان والوں کو خطاب کر کے اسی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، اے ایمان والو نہ ہلاک کرے تمہیں، لا تلہکم اسی لفظ اللہ سے بنا ہوا ہے۔ کیا نہ ہلاک کرے تمہیں؟ اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال تمہاری اولاد یہ تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ ہلاک کیسے کرے گی؟ یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اب یہ صورت کیا بتا رہی ہے؟ ابھی مال تو کمائے گا نا انسان، بغیر کمائے کیسا دنیا میں زندگی کیسا گزارنا ہے؟ بھائی بیوی بچوں کو پالنا ہے، ماں باپ کو پالنا ہے، بہن بھائیوں کو پالنا ہے، دیگر ضروریات ہے، یہ تو کرنا ہے نا، اور اس کا حکم بھی دے رہا ہے وہ کہ کماؤ۔ اب ادھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے مال اور پھر اولاد، اس کی خواہش اللہ نے خود رکھی ہے آدمی کے دل میں، ہر عورت کے دل میں اولاد چاہیے نا، بھائی سب کو چاہیے اولاد، ہر جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اولاد دے۔ اب ادھر یہ بھی بول رہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال تمہاری اولاد ہی ہے نا، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، اور پھر ادھر تنبیہ بھی کر رہا ہے، خطرے کی گھنٹی بھی بجا رہا ہے، خبردار یہ مال اور اولاد جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈال کے تم کو ہلاک نہ کرنے پائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر ایسا کرو گے پھر بھی تنبیہ کے باوجود، نصیحت کے باوجود، تو پھر خسارہ پانے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، دیکھو اس کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے۔ الہاکم التکاثر، مگر یہ کب انسان کو ہلاک کرتی ہے چیزیں؟ جب تکاثر تفاعل کے وزن پر ہے، اس باب میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، ایک دوسرے پر فخر جتاتے ہوئے اپنے آپ کو زیادہ لائق اور فائق ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اب کون سی چیز ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تکاثر، زیادتی کی حرص،
یہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی، مال و دولت کی ہو سکتی، اولاد کی ہو سکتی ہے، کنبے قبیلے اور اپنے جتھے کی مضبوطی کی ہو سکتی ہے، اپنے ساتھ رہنے والے ایک جتھے کی پارٹی کی رہ سکتی ہے کہ ہماری پارٹی سب سے بڑی ہو، بلند ہو، ہماری جماعت سب سے زیادہ لوگ اس میں ہوں اور ہماری جماعت سب سے بڑی ہو، یہ سب تکاثر میں آتا ہے۔ اب اس میں سے جس چیز کی بھی تکاثر کا آدمی کے دل میں جذبہ ہے، خواہش ہے، وہ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ اسی چیز کو پانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور یہ پیچھے پڑ جانا ہی یہی غفلت ہے، یہ اسی کا نام غفلت ہے، اور یہی غفلت جو ہے لے ڈوبتی ہے۔ کیسے کیسے انداز میں اللہ نے سمجھایا انسانوں کو، اپنے بندوں کا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ایسی ہے نا خان صاحب؟ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ لگا ہے اور لوگ ہیں کہ منہ موڑے ہوئے ہیں، غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ابھی سورہ قاف میں بھی وہی چیز آئی تھی، کیا ہے خان صاحب وہ آیت سورہ قاف؟ غفلت کا لفظ جس میں آیا ہے، ہاں، لقد کنتم فی غفلۃ من ھذا، تم اس چیز کی طرف سے غفلت میں ہو جس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے تھی، اس سے غفلت میں ہو، اور جو چیز محض ایک سراب ہے، ایک فنا ہونے والی ہے، چند روزہ ہے، خواب ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ الہاکم التکاثر، پھر انسان اس کے پیچھے اس طرح پڑتا ہے، کیا قرآن مجید نے کا انداز بیان ہے، حتیٰ زرتم المقابر، ایسے پیچھے پڑے، حرص میں ایسے آگے بڑھے، لالچ میں، ہر چیز کی زیادتی کے حصول میں، کوئی مال و دولت کے سمیٹنے میں، کوئی اولاد کی کثرت میں، کوئی کنبے قبیلے کے جتھے کی مضبوطی اور کثرت میں، کوئی اپنی پارٹی کی کثرت میں اور اس کی طاقت کی زیادہ سے زیادہ حصول کے تکاثر میں پڑا ہوا ہے، ایسا پڑا ہوا ہے، اتنا بھول چکا ہے اپنے مالک کو، اپنے منعم حقیقی کو، اپنی موت کو، اپنی انجام کو، اپنی آخرت کو، کہ یہاں تک کہ اسی غفلت میں، اسی حرص میں، اسی زیادتی میں، اسی لالچ میں پڑے پڑے زرتم المقابر، قبر میں جا پہنچتا ہے۔ یہی انسان کی غفلت ہے، دیکھو، اور یہی غفلت قرآن مجید کہتا ہے باز آ جاؤ اس سے، ورنہ یہ غفلت تمہیں ہلاکت کے مقام پر لے جا کر ہی چھوڑے گی۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے اللہ نے تربیت کا نظام کیسا کیا؟ سال کے 12 مہینے کے 365 دن کے ہر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز جو ہے نا، وہ سب سے اہم علاج ہے اس الہا سے بچنے کا، اس تباہی سے بچنے کا، اس تکاثر سے بچنے کا۔ کیونکہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اکثر مفسرین اہل علم کا کہنا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد ہے عصر کی نماز، اور اس کی حکمت کیا بتاتے ہیں؟ چونکہ یہ وقت ہوتا ہے کاروبار کی رونق کا، شام کا جو وقت ہوتا ہے نا، خصوصاً گرما کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوپہر میں 12-1 بجے کے بعد سے بازار سنسان ہو جاتے ہیں، پھر 3:30-4 بجے کے بعد سے ان میں رونق آنا شروع ہوتی، تو اس وقت انسان جو ہے کاروبار میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ روزانہ کی جو 5 وقت کی فرض نماز ہے، اس میں سے عصر کی نماز صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خاص طور سے اس کی بات کیوں کہی گئی؟ تاکہ پوری نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، خاص طور سے عصر کی نماز کی، کیوں کہ وہ کاروبار کی گہما گہمی کا وقت ہے، اور اس وقت مؤذن پکارے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور اللہ کی پکار ہے یہ، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تب ایک مومن جس کو اس کا کاروبار اپنے اندر مصروف کیے ہوئے ہے، گاہکوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، پیسہ آ رہا ہے، مال بک رہا ہے، چاروں طرف بھیڑ ہے، دکان میں لوگ کم پڑ رہے ہیں،
ایسے میں وہ بولے گا کہ نہیں رب کا بلاوا آ گیا، یہ روکو، نماز پڑھ کے آئیں گے پھر دیکھیں گے۔ یہ ہے ایمان۔ اسی لیے اللہ نے تعریف کی ایسے ایمان والوں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ خالی کاروبار تجارت نہیں، چاہے جو بھی انسان کا دنیاوی کام ہو، یہ لوگ وہ ہیں اللہ پر ایمان والے، آخرت پر یقین کرنے والے، متقی، پرہیزگار، صالحین۔ کون ہیں؟ رجال لا تلہیہم، یہ لفظ استعمال ہوا الہا ان سے، تلہیہم، ایسے لوگ ہیں وہ جن کو غفلت میں نہیں ڈالتی کیا چیز؟ تجارت، ان کی خرید و فروخت۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے ان کو یہ چیزیں بھی غافل نہیں کر پاتی ہیں۔ تو یہ 5 وقت کی نماز اس کا بہترین علاج ہے۔ کر کے دیکھو نماز کو، اس طرح ادا کر کے دیکھو، نماز کی اس طرح تیاری کر کے دیکھو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کتنا اچھا نقشہ کھینچا ہے اس نماز کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے ام المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ کہا ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح رہتے، مسکراتے ہوئے آتے، ہم سے ہنستے بولتے، ہمارے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے، لیکن جیسی اذان کی آواز سنتے ایسے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے جیسے ہمارا آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف بیداری والا معاملہ۔ اس سے جتنا جو غافل ہوتے جاتا ہے پھر اس میں پھنستا جاتا ہے۔ اب اگر اس تاکید کے باوجود، اس خطرے کی گھنٹی کے بجانے کے باوجود بھی تم بیدار نہیں ہوتے تو کلا سوف تعلمون، تو یہ مت سمجھو کہ تم نے اگر سمجھ لیا ہے کہ مال و دولت کی کثرت، مال و اولاد کی کثرت ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے، اور یہی قابل فخر اور قابل التفات ہے، اور یہی آدمی کی تمام جد و جہد کا، تگ و دو کا مرکز اور منبع اور مصدر اور ماخذ ہے، تو پھر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہارے سوچنے سے تھوڑی نہ ایسا ہوگا۔ یہ تو دنیا اور اس کے مال و اسباب یہ سب دھوکہ ہے، متاع غرور ہے، متاع قلیل ہے، بہت تھوڑی سی متاع۔ اسی لیے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ یہ امت آج اسی دھوکے میں پڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ اسی مرض کا شکار رہے ہیں، تکاثر کا، فخر و مباحات، کسی بھی چیز کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لینا، کہ میرا کنبہ بڑا رہے، میرا مال بڑا رہے، بس اسی میں لگا ہوا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافروں کی چلت پھرت، شان و شوکت جو تم کو نظر آ رہی ہے دنیا میں، اس سے دھوکہ مت کھانا۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑی سی متاع ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ دنیا میں مال و اولاد یا شان و شوکت، حکومت، سلطنت، طاقت، قوت، اقتدار، شہرت، یہ جتنی بھی چیزیں جس کو ہر انسان چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، یہ اگر کسی کو ملی بھی ہوئی ہے اور وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو کر ملی ہے، تو پھر یہ اس کے لیے وبال جان، تباہی ہے، بربادی ہے۔ مال اولاد یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر یہ ہدایت کے بغیر ہیں اور آدمی الہا میں پڑا ہوا ہے، تکاثر میں گرفتار ہے، تو پھر یہی وبال جان ہے۔ یہ مال بھی وبال جان ہے، یہ اولاد بھی وبال جان ہے، دنیا کی ہر چیز وبال جان ہے۔ ہر نعمت انسان کو پھنسانے والی، گرفتار کرانے والی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، یعنی تم ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں۔ 2 بار ارشاد فرمایا تاکید کے ساتھ، کہ اتنی تاکید کے بعد بھی اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ دنیا اور اس کا تمام مال و اسباب ایک خواب ہے، بس موت کے آنے کے بعد یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہوا ہو جائیں گی، کتنی بھی اس سے ضرب دے دو،
50 لاکھ کا اکاؤنٹ میں، ضرب 20 پلاٹ، ضرب 50 ایکڑ کھیت، ضرب 4 بڑے بڑے کمپلیکس، ضرب موت برابر 0۔ اس دنیا کے مال و اسباب کو کتنا بھی ضرب دیتے چلے جاؤ، آخر میں یہ ضرب کھائے گا موت سے، اور اس کے بعد حاصل جواب کیا آئے گا؟ حاصل ضرب کیا آئے گا؟ 0۔ کچھ نہیں رہے گا ہاتھ میں، اور اوپر سے وبال کیا ہوگا؟ اس پورے مال کا حساب دینا الگ ہے۔ ہاتھ تو کچھ نہیں گیا، حساب دینا الگ ہے۔ اسی لیے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں ہے غافل انسانوں، تم اگر علم یقین رکھتے، یعنی دلائل صحیحہ اور انبیاء و کتابوں کے ذریعے اللہ نے تم کو یہ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے، ان دلائل پر تم غور و فکر کرتے نا، تو تمہیں یہ یقین دنیا ہی میں آ جاتا کہ یہ دنیا چند روزہ بہار ہے اور اس سے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت ہی اصل ٹھکانہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، آخرت ہی اصل زندگی ہے، اور اگر عیش و عشرت ہے تو وہ آخرت کا ہے، اور اگر عذاب اور تکلیف بھی ہے تو وہ بھی بدترین وہیں کا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل آرام بھی آخرت کا ہے، اور بدترین دکھ تکلیف عذاب بھی آخرت ہی کے ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اگر اس غفلت سے تم باز نہ آئے تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ تم جہنم کو دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اس کو ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ یہاں پہ ذرا بات سمجھ لینے کی ہے، یہ 2 آیتوں میں دیکھو کیا بتایا گیا ہے، اور بھی ایسی آیات ہیں، لیکن کچھ جو عقل کے کندے ہیں، عقل کے مارے ہوئے، عقل پرست جن کو کہتے ہیں، اور قرآن کے پڑھنے کے دعوے دار، وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ پتہ نہیں کیسا قرآن پڑھتے ہیں، دعویٰ بہت ہے ان کو قرآن پڑھنے کا، یہ بھی بولتے ہیں کہ قرآن ہی بس ہے، حدیثیں تو ضعیف بھی رہتی، کمزور بھی رہتی، ان سے زیادہ گمان غالب ملتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، اگر اللہ کی کتاب کو منہج صحابہ، سیرت رسول، احادیث رسول اور فہم اسلاف کے بغیر پڑھو گے نا، ایسی گمراہ ہوں گے۔ اور یہ کتاب ہے ہی عجیب ہی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا ہے، اس سے بہت سے گمراہ بھی ہوتے ہے، تو کتاب ہدایت کی ہے لیکن گمراہ بھی ہوتے، اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں لوگ، اگر اس کی آیات کا اپنی عقل سے یا دوسروں کی عقل سے معنی مطلب نکالنا شروع کر دے۔ عذاب قبر ہے ہی، یہ یہاں ثابت ہو رہی، دیکھو یہ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم مال و دولت کی حرص کی کثرت میں، زیادتی میں ایسے مبتلا رہتے ہو کہ موت آ جاتی ہے، تم کو خبر نہیں ہوتی، پھر قبر میں پہنچنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو پھر تم کو نظر آتا ہے وہاں قبر کی منزل جو ہے عالم برزخ، یہ زمین کے گھڑے سے مراد نہیں ہے، یہ زمین کا گڑھا، اس میں تو کچھ نہیں رہتا، اس میں تو انسان کا جسم جو ہے مٹی میں مل جل کر فنا ہو جاتا ہے، یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ اسی کو عذاب قبر کہہ کر ہم کو سمجھایا، کیونکہ ہم عالم برزخ دیکھ نہیں سکتے، ہم کو دکھائی کیا دیتی ہے؟ قبر، اس سے ہمارے دل میں خوف پیدا کیا گیا، یہ گڈھے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو کافر تو مزے میں ہے، پھر کافر ہو کے بھی قبر کے عذاب سے بچ جا رہا، انہیں جل جا رہا، راکھ بن جا رہا، دریا میں مست ٹھنڈے پانی میں چلے جا رہا۔ یہاں تھوڑی کچھ ہوتا ہے، یہ احمقوں کو یہی چیز دھوکے میں ڈالتی ہے۔ ابھی وہی سوال کرتے ہیں
پھر کافر کو عذاب قبر کیسا ہوگا، وہ تو جلا۔ ابے بیوقوف، پہلے یہ تو سمجھ کہ عذاب قبر سے مراد کہاں کا عذاب ہے، یہ عالم برزخ کا ہے۔ یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ تم اگر اس غفلت سے باز نہیں آئے تو تمہارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم اپنی جگہ فخر کرتے رہو، خوش رہو کہ میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بہت، میری اولاد بہت لمبی چوڑی ہے، میرا کنبہ، میرا خاندان بہت بڑا ہے، گاؤں میں سب ڈرتے تھراتے ہمارے خاندان سے، کوئی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کرتا، یہ سب کرتے رہو۔ مگر یہ سب خواب ہے، جب موت آئے گی اور آنکھ اس عالم میں کھلے گی نا تو پھر تم کو جہنم دکھائی دے گی۔ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، ایک جہنم کی جھلک تم دیکھو گے، اس آخرت میں ملنے والے عذاب کا تمہارے ساتھ معاملہ، گویا تم پولیس کسٹڈی میں شامل ہو گئے۔ یہ عذاب قبر کیا ہے؟ پولیس کسٹڈی۔ فیصلہ تو بعد میں عدالت کرتی ہے، پھر کس کو پھانسی دینا ہے اور کس کو تا عمر سزائے قید با مشقت دینا ہے، مگر اس کے پہلے پولیس کسٹڈی لیتی ہے۔ یہ عالم برزخ وہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ عذاب قبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ثم لترون عین الیقین، پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ لترون الجحیم، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے بعد آیت نمبر 7 میں ثم لترونها عین الیقین، تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ جیسے دنیا کی چیزیں دیکھ رہے ہو نا، ویسی یہ غیب کی چیز دیکھو گے بالکل اپنی آنکھ سے، مشاہدہ عینی، اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرو گے۔ جہنم سامنے کھلی ہوگی اور وہ بھی ایسی ویسی نہیں ہے۔ ابھی سورہ قاف میں وہ آیت بھی آئی تھی، وَإِذْ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ۔ ویسے بھیانک اللہ تعالیٰ نے جہنم کے نقشے بیان کیے ہوئے۔ جب جہنم سے اللہ پوچھے گا بھر گئی کیا، تو جہنم بولے گی ہل من مزید، اور ہے کیا اے رب تیرے باقی نافرمان ناشکرے بھیج۔ یہ جہنم ہے، اس کی اتنی خطرناک صورتحال ہوگی، آنکھوں کے سامنے ہوگی کل، ثم لترونها عین الیقین، اور ایسی بھیانک ہوگی، دیکھ لے گی جیسی داروغہ جہنم مجرموں، گناہگاروں، فاسقوں، منافقوں، کافروں، مشرکوں کے گروہ کو لے کر آئے گا نا، جہنم ان کو دیکھ کر پھنکار مارے گی، تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹنے کو ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ جہنم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کل جو حدیث بھی آئی تھی نا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یہ رمضان کا مہینہ دیکھو اس طرف بھی متوجہ کرتا ہے ہم کو، اور الحمدللہ آج دیکھو وہی سورہ مبارکہ آ گئی جس میں پورا آخرت کا ذکر ہے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ جس آخرت کے سے غافل ہم جن چیزوں کے ایسے ہوتے ہیں ان سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تم ضرور بھی ضرور یقین کی آنکھ سے دوزخ دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس وقت تم سے کہے گا اللہ تعالیٰ، پوچھے گا بتا میری بخشی ہوئی ظاہری، باطنی، انفسی، روحانی، جسمانی یہ جو نعمتیں بھی دی گئی تھیں ان کا کیا کیا۔ آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، سب کا حساب ہونا ہے۔ غذا، ہوا، پانی، یہ مفت میں انسان سمجھ رہا ہے کہ بس دسترخوان بچھا ہوا ہے موج اڑا لو، نہیں، ہر نعمت کا حساب ہونا ہے، ہر نعمت کا حساب۔ آنکھ کا بھی حساب ہوگا، دیکھتا بنایا تھا کیا کیا دیکھا اس سے، کان کا حساب ہوگا، سننے کے لیے دیا تھا کیا سنا، زبان کا حساب ہوگا، بولنے کے لیے دیا تھا کیا بولا، دماغ کا حساب ہوگا، سوچنے کے لیے دیا تھا اس سے کیا کیا کام لیا، ہاتھوں اور پیروں کا، اور وہ بھی ایسا ویسا نہیں۔ اور یہ حضرت انسان ہے، کل آخرت میں سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی ہیکڑی جانے کی نہیں بہت سو کی، وہاں اللہ کے سامنے کہیں گے اے یہ ہم نے کیے ہی نہیں، یہ غلط لکھا ہوا ہے، فرشتوں پہ الزام رکھ دینا، کرامن کاتبین، اے ہم نے کیے ہی نہیں، یہ غلط ہے، یہ اے ہم وہاں گئے ہی نہیں تھے، ہم نے یہ کام کیے ہی نہیں تھے، یہ سب غلط لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم بندے ہیں تو وہ معبود ہے، ہم مخلوق ہیں تو وہ خالق ہے،
ہمارے کو جو علم دیا گیا، طاقت دی گئی، بہت تھوڑی نہیں کے برابر ہے۔ وہ ساری قوتوں کا مالک ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ حکم دے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہائے انسان کی آفت! اللہ فرمائے گا فرشتوں ان کے منہوں پر مہر لگا دو، ان کی زبان بند کرو، اور پھر حکم دے گا ان کے ہاتھوں کو، چلو بولو اس نے تم سے کیا کیا کام لیا، پھر ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے، کمائے تھے نا، وہ ان کی گواہی دیں گے ان کے پیر، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اب بچاؤ کا کہاں سامان۔ اس کے بعد منہ پر سے مہر ہٹا کر پوچھا جائے گا، بولو کیا کہتے ہو؟ اعاذنا اللہ من، اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی اور اس دن کے ہر عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس غفلت سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہم اختیار کریں، حرص و ہوس اور دنیا کی لالچ سے اپنے دل کو ہم پاک رکھیں۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اس دل کی لالچ سے بچا لیا گیا نا، وہی کامیاب ہو گیا۔ یہ بہت بری چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کی انسان کو حرص میں مبتلا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ اللہ دے اس پر آدمی قانع رہے، شکر گزار ہو۔ جتنا دنیا کی کسی بھی چیز کی زیادتی اور کسی بھی چیز کی زیادتی کی حرص میں پڑو گے نا، یہ چیز تباہ کر دے گی، اور نعمتوں کا تو پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو یہ سب نعمت، یہ قرآن بھی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ ہم نے نماز پڑھی ابھی، یہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ان سب کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ میں نے یہ احکام دیے تھے، بتا کس مقصد کے لیے کیا، اور کہاں تک تو نے میرے ان نعمتوں کا حق ادا کیا، منعم حقیقی کا شکر تو نے کیسے ادا کیا، ان نعمتوں کا استعمال اس کی مرضی کے مطابق کیا یا اپنی پسند کے مطابق کیا۔ جنہوں نے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا ہوگا نجات پا جائیں گے، انعامات میں داخل ہو جائیں گے، نعمتوں میں داخل ہو جائیں گے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اور جنہوں نے منمانی کی ہوگی، ان نعمتوں کا بے تحاشا استعمال بھی کیا ہوگا، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اور پھر وہ اپنی ناشکری اور ناقدری کے جرم میں پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہر نعمت کی احسان شناسی اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اس عظیم ترین نعمت کی جو اس نے ہمیں اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دی ہے، اللہ ان عظیم نعمتوں کی بھی ہمیں قدر دانی اور شکر گزاری کی نعمت سے بہرہ مند فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہلاک کر دیا تم کو ایک دوسرے سے زیادہ مال کمانے کی دھن نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم علم یقین رکھتے تو اس غفلت میں مبتلا نہ ہوتے۔ لترون الجحیم، تم ضرور جہنم دیکھو گے، اور پھر ضرور تم دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔
اللہ کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اس عظیم مہینے کی ان عبادات کی توفیق بخشی، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ تو اس عظیم مہینے کے آخری عشرے کی بہت بڑی فضیلت، اور پھر اس میں اللہ کے نبی نے خود ہم کو جو ہے اس لحاظ سے آمادہ کیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو آخری عشرے میں دو عبادتیں تو بڑھی ہوئی تھی، روزہ اور تراویح، آخری عشرے میں پھر دو عبادتیں بڑھی، شب قدر کی تلاش اور اعتکاف، اور پھر تیسری عبادت بڑھی ہے اس کی، وہ مال کے تعلق سے صدقہ فطر۔ تب چونکہ کل آخری روزہ ہے، اس سلسلے میں جو احکام ہیں وہ تھوڑا سا ہم سمجھ لیں تاکہ اس کو ادا کرنے میں آسانی بھی ہو اور ہم صحیح طریقے سے اس کو ادا کر سکیں۔ صدقہ فطر، فطر کا لفظ افطار سے ہے۔ صدقہ فطر کو اسی لیے زکوٰۃ فطر کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے پورے ہونے کے بعد دیا جاتا ہے۔ اس کا حکم بھی پہلی بار عید سے 2 روز پہلے رمضان سن 2 ہجری میں دیا گیا۔ صدقہ فطر جمہور سلف کے نزدیک واجب بمعنی فرض ہے، حنفیہ کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا 1 سا یا جو کا 1 سا صدقہ فطر ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت اور چھوٹے بڑے مسلمان پر فرض کیا ہے۔ رواه البخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، احمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ صدقہ فطر کی حکمت ذیل کی حدیث میں بیان ہوئی ہے، یعنی کیوں اللہ کے رسول نے صدقہ فطر لازم کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا تاکہ روزے دار فضول اور نازیبہ قسم کی باتوں سے پاک ہو جائے اور مسکینوں کو کم از کم عید کے روز خوب اچھی طرح کھانا میسر آ جائے۔ جس نے اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ ایک قبول ہونے والا صدقہ ہے، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ رواہ ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جمہور کے نزدیک صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب۔ حضرت ابن عمر کی وہ روایت ابھی آ چکی ہے ہمارے سامنے کہ آپ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، غلام اور آزاد پر یہ صدقہ فطر جو ہے فرض کیا۔ یہ حکم عام ہے اور اس میں کسی غنی یعنی مالداری کی شرط نہیں ہے، لہذا بظاہر ہر مسلمان پر خواہ وہ غنی ہو یا فقیر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، امام شافعی وغیرہ یہ سب جو لوگ ہیں وہ اسی حدیث کی بنیاد پر سب کے لیے، اور امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کے نزدیک صدقہ فطر کے لیے انسان کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور دوسروں کے لیے نزدیک صدقہ فطر کے لیے نصاب اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک بدنی صدقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس، اور ہے بھی کتنا ہو ایک آدمی کی طرف سے، اور مقدار میں بھی اختلاف ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدار کو ہم اختیار کریں۔ تو کم سے کم ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو، 2.5 سیر، 2.5 کلو، 2.5 کلو جس کو بولتے ہیں، یعنی 2 کلو 500 گرام ایک فرد کی طرف سے۔ اب یہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا ہوگا۔ اگر عید کے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا بھی صدقہ فطر لگے گا، اور 2.5 کلو گیہوں دینا یا اس کی قیمت ادا کرنا یہ کوئی بہت بڑا صدقہ، بہت مشکل کام نہیں۔ اب شیطان پہلے ہی سے ہم کو ڈرا دے اور نیکی سے روک دے، یہ بات، اور کتنے ہٹے کٹے ان کو پوچھے روزہ کیوں رکھتے؟ بھوک برداشت نہیں ہوتی ہو۔ اتنا بڑا ہٹا کٹا تیرے کو بھوک برداشت نہیں ہوتی چند گھنٹے؟ اس کی کمزوری ہے، وہ شیطان نے اس کو ڈرایا ہوا ہے، نہیں تو کہاں روزہ رکھا، تیرے کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، شکر گر جائے گا ایسا۔ حالانکہ اگر وہ ہمت کرے، اللہ سے تو دعا مانگے، توفیق مانگے، وہ رکھ سکتا ہے روزہ۔ بچہ برداشت کرتا ہے روزے کی بھوک پیاس کو، 5 سال 6 سال 8 سال کے بچے الحمدللہ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں روزے رکھتے ہیں۔ کوئی تو پورے مہینے کے رکھ لیتا ہے، کوئی 20 رکھ لیتا ہے، کوئی 25 رکھ لیتا ہے، کوئی 15 رکھ لیتا ہے، اور یہ ہٹا کٹا نوجوان نہیں رکھتا ہے۔ ڈر ایک دل میں سمایا ہوا ہے، کمزوری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے اللہ نے انسان کی قوت سے زیادہ تھوڑی بوجھ ڈالا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر بھی ایسی ہے، 2.5 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دینا ہے، دونوں جائز ہے۔ قیمت بھی دے سکتے اور گیہوں یا دوسرے اناج کی شکل میں بھی دے سکتے۔ بعض ائمہ کے نزدیک ہے کہ جو بھی اناج کھایا جاتا ہے، جو لوگوں کی ضرورت ہے، وہ چاول، چنا، دال، یہ سب صدقہ فطر میں دیا جا سکتا ہے۔
لیکن کسی کے نزدیک کھجور بہتر ہے، کسی کے نزدیک گیہوں افضل ہے، کسی کے نزدیک قیمت افضل ہے۔ کوئی قیمت کو جائز نہیں بولتا، مگر وہ درست نہیں ہے، قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ گندم کے علاوہ، گندم یعنی گیہوں، باقی تمام چیزوں کی صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہے۔ 1 سا، اب یہ سا الگ الگ ہوتے ہیں، ایک عراقی سا، ایک حجازی سا۔ سا بولے تو پیمانہ تھا، جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے نا پائلی، پائلی ہوتی ہے، 1 پائلی 2 پائلی، ویسے یہ پیمانہ ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ ہمارا کھانا جو، کشمش، پنیر اور کھجور ہوا کرتا تھا۔ اور اس بارے میں ائمہ نے پھر مختلف قسم کی یعنی دلائل دیے ہیں۔ اور صدقہ فطر میں کون سی چیزیں دی جائیں، مختلف احادیث میں صدقہ فطر کے لیے 8 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ گندم یعنی گیہوں، جو، کھجور، کشمش، آٹا، ستو۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت، صدقہ فطر رمضان کے آخر میں واجب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، رمضان پورا ہونے کی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، لیکن اس کے وقت کے متعین کرنے میں اختلاف ہے۔ صدقہ فطر کا عید کے روز صبح کی نماز کے بعد عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر اس کے بعد دیا جائے گا تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ ویسے صدقہ فطر کا پیشگی ادا کرنا بھی درست ہے، جائز ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف، صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، البتہ اس کا فقیروں اور محتاجوں کو دینا افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی نے انہی کے لیے فرض کیا تھا کہ ان کو آسودہ اور غیر محتاج کر دو۔ اب ہمارے پاس تو جو لوگ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے لیے لائن لگاتے ہیں، یہ نہ روزے کے نہ نماز کے، خالی دین کے نام پر صدقے اور زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ان مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ جو تمہارے اتنے محتاج اور مفلوق الحال بھائی ہیں کہ آج عید کے دن بھی ان کے گھر چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی، یا آئے بھی تو اتنی کہ ایک ایک حصے میں آدھی آدھی روٹی آ رہی ہے، ان کو دو اتنا کہ وہ دن سیر ہو کر کھا لیں۔ ایسا آج کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اتنا محتاج، اتنا مفلوق الحال آج کوئی بھی مسلمان نہیں ہے الحمدللہ۔ مگر دیکھو لائن لگی ہوئی ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بس ہم کو دو، ہم محتاج ہیں۔ اس لیے یہ مانگنے والوں کو بھی تھوڑا دو، کیونکہ سائل دروازے پر آئے تو اس کو خالی نہیں لوٹانا ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، مگر ایسے لوگوں کے گھروں میں پہنچا دو خاموشی کے ساتھ جن کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ بھئی ان کے یہاں کمائی تو ہے مگر اتنی کم ہے کہ یہ بیچارے ٹھیک ڈھنگ سے نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، اور وہ بھی چھپا کر دے دو تو بس سمجھ لو کہ تمہارے خلاف اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور اللہ نے تم کو بلاؤں اور بری موت سے حفاظت میں لے لیا۔ یہ اتنا بڑا صدقہ ہے، صدقہ فطر۔ تو جو مانگنے آ رہے ہیں اب وہ ان کی بھی ضروریات ہیں، کیا کرتے اب وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کو بھی دو، لیکن ایسے لوگوں کو تلاش کرو، اور اس میں خاص طور سے اگر اپنے رشتہ دار ہیں دور نزدیک کے تو وہ زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کی اور اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس ماہ مبارک میں اللہ کے حکم اور نبی کے فرمان کے مطابق روزے رکھتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، توبہ و استغفار کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہے، اللہ ان سب عبادتوں کو اپنے قدردانی کے ذریعے قبول فرمائے اور اس کا سب سے بہترین اور زیادہ سے زیادہ اجر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في كل زمان في رمضان وفي غير رمضان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔